نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہو رہی تھی کس چیز کی؟ حقوق العباد کی۔ بندے کے حقوق میں سب سے زیادہ حق جو ہے نا، ماں کا حق ہے۔ اگر ماں بندے سے کہے کہ بیوی کو طلاق دو، طلاق دے گی۔ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کے حقوق، باپ کا حق، اور اس کے بعد جو ہے نا بیوی کے حقوق۔ آج میرا مقصد ہے میاں بیوی کے درمیان حقوق جو ہے نا۔ عورت جب ماں کے گھر میں ہو تو سب سے زیادہ حق عورت کی اس پر اوپر جو ہے نا ماں کا اور باپ کا حق ہے۔ جب شادی ہو جائے پھر سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی، فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میری شادی ہو گئی، میرے خاوند کا کتنا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے خاوند کے جسم پہ زخم ہو اور وہ زخم میں ریشہ یعنی پیپ پڑ جائے تو آپ اپنی زبان سے اس زخم کو چاٹ بھی دے، صاف کرے، پھر بھی تیرے خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو خاوند کا حق اتنا زیادہ ہے۔ اور بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، اچھے کپڑے بنا کے دے دے، اچھا کھانا دے دے، اور اس کے صحت کا خیال رکھے، کیونکہ وہ تیرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے۔ گھر کے کام کاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کام بھی کرتے تھے۔ تو جناب اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ اپنا حق اگر چاہیے معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق بندہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ بندہ معاف نہ کرے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ غیبت کرنا بھی انسان کا حق ہے۔ اگر کسی نے غیبت کیا تو آپ نے اس کے حق کو حق تلفی کی، حق کو مار دیا، پھر اس سے معافی مانگو کہ میں نے آپ کی غیبت کی۔ تو اسی طرح انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔